میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کروں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الجہاد افضل، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جو ظالم قسم کا بادشاہ ہو، ظالم حاکم کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم سردار کے سامنے، ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کہہ دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حق بات کہہ دینا، کیوں؟ اس لیے کہ برائیوں کی عموماً سرپرستی حکومت کرتی ہے، بے حیائیوں کی سرپرستی عموماً حکومت کرتی ہے، اور عام لوگ تو برائی نہیں کر سکتے ہیں، یہ برائی کرنے والے بھی بڑے بڑے لوگ معاشرے و سماج کے اندر جو بڑے کہلاتے ہیں، لیکن اب ایسے موقع کے اوپر پھر چپ رہنا یہ بزدلی ہے، اور بول دینا یہ عظیم ترین جہاد ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، ظالم کے سامنے حق بات کہنا یہ ہمارے اکابر کا شیوہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں 3 بادشاہوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی۔ وہ کہتے تھے کہ خدائے قدوس کا جو قرآن ہے القرآن مخلوق، ان کا یہ عقیدہ و نظریہ تھا کہ قرآن حکیم مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے تھے القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون امام احمد بن حنبل ہے؟ امام بخاری کے استادوں میں سے امام احمد بن حنبل، امام مسلم کے استادوں میں سے امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا کے استاد کا نام امام احمد بن حنبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی بڑی شخصیت، اور جب انہوں نے کلمہ حق بادشاہ وقت کے سامنے کہا، اب بادشاہ بھی کچھ پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ حضرت امام احمد بن حنبل کے اوپر تشدد کیا، اتنا مارا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوڑے لگاتے رہے، پھر جیل میں بند، پھر کوڑے لگائے، پھر جیل میں بند، پھر کوڑے کھائے، پھر جیل کے اندر بند کر دیا۔ جو جلاد تھا وہ رونے لگتا تھا بسا اوقات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے۔ ایک بار جلاد نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنے شروع کیے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو شل ہو گئے، اور دونوں ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، دونوں ہاتھ نہ اوپر اٹھ سکتے تھے نہ نیچے جا سکتے تھے، اور جلاد کوڑے مار رہا ہے۔ کوڑے مارتے مارتے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت کھل گیا۔ جو ہی تہمت کھلنے والا تھا تو امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ تہمت باندھ دیا جائے، یہ اتنی مشقت برداشت کی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے، اب بادشاہ کا آرڈر ہے، جلاد تو کوڑے مارے گئے۔ امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جب تہمت کھلا ان کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم اتنے کوڑے کھائے ہیں تیری شریعت کے لیے، اتنی مارے کھائی ہیں تیری شریعت کے لیے، اتنی مارے کھائی ہیں الہ کلمۃ الحق کے لیے، اور کسی کے سامنے سطر ننگا ہو جائے تیری شریعت کے اندر تو یہ حرام ہے نا، تیرے نبی پاک نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اس کے اندر یہ طریقہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب میرے ہاتھ تو کام نہیں کرتے، اگر میرا سطر ننگا ہو گیا مولا کریم کیا ہوگا؟ روایتوں میں آیا ہے غیب سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، امام احمد بن حنبل کا تہمت باندھ دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے میری طرح کسی عام مولوی کا نام تو نہیں نا، یہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ تاریخ کے اندر ان کی جو مستند امام احمد بن حنبل ہے اس سے بڑی حدیث کی کتاب ہی کوئی نہیں، 52 جلدوں میں ہے وہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے جو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اکٹھا کیا، اتنے بڑے عالم فاضل مفتی فقیہ اور مجتہد وقت، لیکن اتنی زیادہ ماریں کھائیں کس لیے؟ لیکن آخر کار تاریخ اور دین اسلام، یہ دین اسلام کے لیے جو بندہ قربانی دیتا ہے پھر دین اسلام بھی اس کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے۔ مامون کے دور میں، معتصم کے دور میں
واسق کے دور میں یہ ساری کی ساری انہیں مشقتیں برداشت کیں، لیکن واسق کا بیٹا متوکل علی اللہ جب یہ تخت کے اوپر بیٹھا تو یہ امام احمد بن حنبل کا مرید بن گیا۔ اور پھر جو امام نے تحریک چلائی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، آخر کار متوکل نے بھی اسی چیز کو تسلیم کیا اور اسی کی تبلیغ آگے کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک زمانے تک انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن آخر کار وہ تحریک جو در حقیقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تحریک تھی، جس کو لے کر کے امام احمد بن حنبل آگے بڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، یہ ظالم حکمران کے سامنے ان کے سامنے یہی حدیث ان کے پیش نظر تھی کہ ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جانا یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے ڈٹے رہے اور ان کی اولاد کس طریقے سے ڈٹی رہی، یعنی سب کچھ قربان کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ظالم کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، آپ کا ہاتھ بھی ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جتنے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، ان سب کو اگر جرأت اور ان کو اگر ہمت ملی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے۔ اور اگر میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں نا کہ ظالموں کے سامنے کس طریقے سے ڈٹے ہیں ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا عالم صحابہ کے بعد اس تاریخ انسانیت کے اندر کوئی نہیں گزرا جو علم اور جو فضل اور جو کمال اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی ہیں، امام شافعی کے استاد حضرت امام محمد ہیں، اور امام محمد کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنے محدثین ہیں ان کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک عظیم ترین استاد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منصور نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ آپ قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں نہیں بنوں گا، اس لیے تو ظالم ہے، اور ظالم تو آدمی ہے اور تو کہے گا مجھے کہ یہ فیصلہ کر تو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر مداخلت نہیں کروا سکتا ہوں، لہٰذا میں اس منصب کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اور اس نے کوڑے لگوائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، اتنے بڑے محدث کو، اتنے بڑے امام کو، اتنے بڑے فقیہ کو، اتنے بڑے مجتہد کو، اور آخر کار یہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیل کے اندر انہیں زہر پلایا گیا اور وہیں جام شہادت انہوں نے نوش کر دیا، لیکن وقت کے اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے سر نہیں جھکایا ہے اور نہ وہ منصب اس کا قبول کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ظالموں کے سامنے ڈٹنا یہ بھی نہایت ضروری ہے۔